کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جاؤ، پھر وہ چیز جو ہے تمہیں آہستہ آہستہ حاصل ہوگی۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور جان لو مومن تو بس وہ ہیں۔ یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ مومن ہے کون پھر؟ اگر فرق ہو گیا، مسلمان ایک لیول ہے، مومن اس سے اوپر کا لیول ہے، کلمہ طیبہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا، ابھی مومن نہیں ہوا، تو پھر مومن کون ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو بس وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر شک میں نہ پڑے، یعنی وہی بات، دلی یقین والا ایمان، کنوکشن۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور دوسری شرط کیا ہے ایمان کی؟ اور وہ جہاد کریں اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ یہ اس ایمان کا عملی مظہر ہے۔ اگر اندر وہ یقین والا ایمان ہے تو عمل سے جہاد ہوگا۔ دین کے لیے کوشش، جد و جہد، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے، شہادت الناس، دین کی گواہی دینی ہے، اللہ کا دین دوسروں تک پہنچانا ہے، قرآن کا پیغام عام کرنا ہے، اس جد و جہد کے اندر شریک ہو جانا۔ اگر یہ نہیں ہے، یہ جد و جہد سیدھے سے زندگی میں، تو کم سے کم یہ جو آیت ہے، جو ڈیفینیشن آئی ہے یہاں پر بندہ مومن کی، اس کے اعتبار سے کمی۔ دو لازمی شرطیں ہیں، دلی یقین، عمل میں جہاد۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، سچے مومن تو یہی ہیں اللہ کی نگاہ میں۔ قل تعلمون اللہ بدینکم، اے نبی ان سے کہیے کہ کیا تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو، آگاہ کرنا چاہتے ہو اپنے دین کے بارے میں، اپنی دینداری جتانا چاہتے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہی بدو لوگ جو ہیں، ناواقف لوگ آتے تھے اور حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم احسان جتاتے تھے کہ دیکھیے ہم بغیر لڑائی کے مسلمان ہو گئے، لڑے بھیڑے بغیر، گویا احسان کیا ہے انہوں نے۔ فرمایا ایسی باتیں مت کرو، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی آپ پر احسان دھرتے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہہ دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت دھرو۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان دھرتا ہے، جتاتا ہے احسان، کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اس راہ پر وہ لے آیا جو ایمان کی طرف لے جانے والی۔ اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں توفیق دی اور اس راستے پر لے آیا۔ اسلام لے آئے ہو تو ابھی ایمان کے لیے بھی آگے راستہ کھلا ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، جان لو کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے تمام راز اور بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ بھی اللہ کی نگاہ میں ہے، اللہ انہیں دیکھتا ہے۔ سورہ قاف، یہاں سے پھر مکیات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، یعنی سورہ واقعہ تک چلے گا اور پھر مدنی صورتیں شروع ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ ایک دم فرق جو ہے اسلوب کا اور موضوعات کا وہ آپ کو پھر نمایاں نظر آئے گا۔ قاف والقرآن المجید، یہ دوسری صورت آئی ہے اب تک ہمارے مطالعے میں جو حروف مقطعات میں سے ایک حرف سے شروع ہو رہی ہے، قاف۔ والقرآن المجید، اور قسم ہے قرآن کی جو بہت عظمت والا ہے، شان والا ہے۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، بلکہ انہیں تعجب یہ ہوا کہ ان کے پاس ایک ایسا خبردار کرنے والا آیا جو انہی میں سے ہے، انہی جیسا انسان ہے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کافر کہنے لگے یہ بات تو بہت ہی عجیب ہے، تعجب کی بات ہے، ہمارے جیسا ایک شخص جو ہے وہ کیسے رسول بن کر آ سکتا ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا، اور دوسری بات جس پر انہیں تعجب تھا وہ یہ تھا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور بالکل مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجع بعید، تو یہ لوٹایا جانا تو بہت دور کی بات معلوم ہوتی ہے، سمجھ میں آنے والا نہیں۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو زمین ان میں سے گھٹاتی ہے، ان کے اجزاء کہاں کہاں تحلیل ہو رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، سب اللہ کو معلوم ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس وہ کتاب ہے کہ جس میں ہر شے محفوظ ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم، نہیں بلکہ انہوں نے جھٹلایا ہے حق بات کو جب وہ حق ان کے پاس پہنچا۔
فہم فی امر مریج، اور اب وہ تضاد فکر میں مبتلا ہیں، الجھے ہوئے ہیں، انہیں کوئی اس ڈور کا سرا ان کے ہاتھ میں نہیں آ رہا۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا انہوں نے نگاہ نہیں ڈالی آسمان کی طرف جو ان کے اوپر ہے؟ کیف بنیناها وزیناها، کہ کیسے ہم نے اس کو بنایا اور اس کو مزین کیا۔ وما لها من فروج، اور اس میں کوئی رخنا نہیں ہے، یہ نظام بہت محکم ہے، اس میں کوئی خامی، کوئی رخنا، کوئی کوتاہی، کوئی نقص تم تلاش نہیں کر سکتے۔ والارض مددناها، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا۔ والقینا فیہا رواسی، اور اس میں ہم نے گاڑ دیا یہ پہاڑ۔ وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور ہم نے اس میں اگائی ہیں ہر طرح کی بارونق چیزیں، قسم قسم کے میوے اور پھل اور سبزیاں۔ تبصرۃ وذکری لکل عبد منیب، یہ ساری چیزیں بصیرت کے لیے ہیں، آنکھیں کھولنے کے لیے ہیں، اور یاد دہانی کے لیے ہیں، ہر اس شخص کے لیے کہ جو بندہ رجوع کرنے والا ہے، جو ہدایت کا طالب ہے، جو اللہ کی طرف پلٹنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس میں بہت کچھ ہے عبرت کا سامان۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے بلندی سے بابرکت پانی نازل فرمایا۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور ہم اس پانی کے ذریعے سے اگاتے ہیں باغات بھی اور وہ غلے کے جن کے کھیتوں کو کاٹا جاتا ہے۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور وہ کھجوروں کے بلند و بالا درخت جن کا خوشہ جو ہے وہ تہ بر تہ ہے، کھجور جو ہے جب پھل آتا ہے تو کھجور پر کھجور چڑھی ہوتی ہے۔ رزقا للعباد، اور یہ سب چیزیں جو ہے بندوں کے لیے رزق کے طور پر ہیں جو اللہ نے فراہم کی ہیں۔ واحیینا بہ بلدۃ میتا، اور اسی پانی کے ذریعے ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ کذالک الخروج، اسی طرح ہوگا نکلنا، تم بھی اسی طرح زمین سے برآمد کر لیے جاؤ گے ایک دن۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے اور اصحاب الرس نے اور سمود نے۔ اصحاب الرس کنویں والے، جن کے بارے میں کوئی بات قطعیت کے ساتھ معلوم نہیں کہ یہ کون سی قوم ہے۔ وعاد وفرعون واخوان لوط، اور عاد نے، قوم عاد نے اور آل فرعون نے جھٹلایا تھا، اور جو لوط کے بھائی تھے قوم لوط۔ واصحاب الایکہ، اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب۔ وقوم تبع، اور تبع کی قوم یعنی سبا کے جو رہنے والے تھے، یمن کے رہنے والے۔ کل کذب الرسل فحق وعید، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو میری وعید ان پر واقع ہو کر رہی، جو میں نے دھمکی دی تھی وہ ایک مجسم عذاب کی شکل میں ان کے اوپر واقع ہوئی۔ افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے بالکل عاجز آ گئے، تھک گئے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، نہیں بلکہ وہ اثر نو پیدا کیے جانے کے معاملے میں شک اور شبہ کا شکار ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے ہی پیدا کیا انسان کو اور ہم جانتے ہیں جو اس کا نفس جو وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان سے اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، شہرک سے بھی، جس کی تفسیر عام طور پہ علماء نے کی ہے کہ علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ انسان کی شہرک سے زیادہ اس سے نزدیک ہے۔ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جب لکھتے ہیں، اخذ کرتے ہیں دو اخذ کرنے والے، اور مراد اس سے یہ ہے کہ کرامن کاتبین جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ عن الیمین وعن الشمال قعید، ایک داہنے ہاتھ بیٹھا ہے اور ایک بائیں ہاتھ بیٹھا ہوا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ وہ نہیں زبان سے نکالتا وہ شخص مگر یہ کہ اس کے پاس ایک مستعد نگران موجود ہے جو ریکارڈ کر رہا ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آئی موت کی بے ہوشی اور غشی حق کے ساتھ، یہ تو ہونا ہے۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ چیز ہے کہ جس سے تو کتراتا رہا۔ موت کا ذکر بھی آیا، کسی شخص کا انتقال بھی ہوا تو ذہن میں یہی بات آئی، اس کا انتقال ہوا ہے، میرا تو نہیں ہے۔ قبر میں تو اس نے اترنا ہے، اس وقت اپنے آپ کو انسان کوشش کرتا ہے کہ موت کے خیال کو ذہن سے جھٹک دے کہ مجھے بھی ایک دن یہاں پہنچنا ہے، تو چاہے تم ذہن سے جھٹکتے رہے اس کے خیال کو، لیکن اب وہ آ گیا وقت۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونک دیا جائے گا سور میں۔ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ ہے دن ڈرانے کا، دھمکی کا۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ،
اور آیا ہر ایک نفس